لوگوں نے آپ علیہ السلام کی ذات پر تضحیک اور تکذیب شروع کر دی۔ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ سو ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا، ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے سطحی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے، جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے، مگر سرکش قوم اپنے کفر و شرک پر اڑی رہی۔ نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر وہ بغض و عناد میں ڈوبی رہی۔ آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ قوم کے سرداروں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش سے پیچھے نہ ہٹنا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہ لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی۔ قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ علیہ السلام کو ستاتی رہی۔ کئی بار آپ کو زد و کوب کیا گیا، بارہاں آپ کا گلا گھونٹتے رہے، آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر پھر بھی آپ یہی دعا فرماتے، اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کا اپنی قوم کے درمیان مدت دراز تک ٹھہرنا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرنا انہیں ناگوار ہی لگ رہا ہے، اور اب انہوں نے میرے قتل و جلا وطنی کا ارادہ کر لیا ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور آیات الہی کے ذریعے نصیحت کرنا تم پر بوجھ ہے تو سن لو، مجھے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے اور میں نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا ہے۔ تم میری مخالفت میں اور مجھے ایذا پہنچانے کے لیے جس قدر اسباب جمع کر سکتے ہو کر لو، بلکہ اپنے باطل معبودوں کو بھی ملا لو اور یہ سب منصوبہ اور سازش اعلانیہ کر لو، پھر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ ہے نہ ڈر۔ اپنی قوم کی تکذیب و استہزاء سے تنگ آ کر بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور نوح نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ اولاد بھی ایسے جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی۔ اپنی نبی کی دعا کو اللہ کریم نے شرف قبولیت بخشا اور کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ یعنی ہماری حفاظت میں اور ہمارے سکھانے سے کشتی بناؤ اور ظالموں سے عذاب دور کرنے کی ہم سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ اب انہیں غرق کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہاں سے قوم نوح علیہ السلام کی تباہی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ساج کے درخت اگائے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اس دوران قوم نوح علیہ السلام میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، لیکن اس دوران ایک نسل جوان ہو گئی۔ آپ نے انہیں دعوت دین حق دی، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ کشتی کی تیاری ایک کھلے میدان میں جاری تھی، جہاں دور دور تک کوئی سمندر نہ تھا، جس پر کافروں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے لوگوں سے کئی بار دلچسپ مکالمہ بھی ہوا۔ تفسیر خازن میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا، اے نوح علیہ السلام، کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے، ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے،
کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھئی ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کسی وقت ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسا ہی ہنسیں گے جیسے تم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو، تمہیں جلد ہی رسوا کن اور دائمی عذاب کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری میں مصروف رہے، یہاں تک کہ عذاب کا وقت آ گیا جس کی نشانی اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتائی تھی۔ جب تم تندور میں سے پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے کس تندور کی بات کی تھی جس سے پانی نے جوش مارنا تھا، اس حوالے سے مفسرین نے مختلف روایتیں بیان کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد نور صبح اور طلوع فجر ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ اس سے مراد تندور ہی تھا جس میں روٹی پکائی جاتی تھی، لیکن ایک اور روایت یہاں موجود ہے جس کے مطابق نوح علیہ السلام ایک نان بائی کی دکان پر کھڑے تھے کہ نان بائی نے عذرہ مذاق کہا، وہ طوفان جس کی آپ خبر دیتے ہیں کہاں ہے؟ اس طوفان کا پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تیرے تندور سے۔ آپ کا جملہ ابھی مکمل ہوا ہی تھا کہ تندور سے پانی ابل پڑا۔ بعض مفسرین کے مطابق جس تندور سے پانی نے جوش مارا وہ آدم علیہ السلام کا تندور تھا جو آپ کو ورثے میں ملا تھا، لیکن ایک روایت اور بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کی اہلیہ اور ان کی بیٹی گھر میں روٹی پکا رہے تھے کہ تندور ابل پڑا۔ حیرت امیز واقعہ دیکھ کر دونوں بھاگتی ہوئی نوح علیہ السلام کے پاس پہنچی اور سارا واقعہ بیان کیا، جسے سن کر آپ سمجھ گئے عذاب الہی کا وعدہ پورا ہونے لگا ہے۔ آج کے پروگرام میں نوح علیہ السلام کی نبوت، عرصہ نبوت اور ان کی قوم کی سرکشی، بت پرستی اور پیغمبر خدا کو اعزاز رسانی، کشتی نوح کی تیاری سے طوفان نوح کی آمد تک کا بیان ہوا۔ آئندہ پروگرام میں ہم کشتی نوح کے مسافروں کی بات کریں گے، کون کون کشتی میں سوار ہوا اور کس کس کو سوار کرنے سے روک دیا گیا۔